بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 19 شروع کریں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے الثلاثی المزید فیہ الملحق بالرباعی المجرد۔ ثلاثی مزید فیہ کی وہ قسم جو رباعی مجرد سے ملحق ہے۔ کچھ اسباق قبل ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ثلاثی مزید فیہ کی دو اقسام ہیں۔ ایک قسم وہ ملحق ہے اور دوسری قسم غیر ملحق ہے۔ غیر ملحق کو مطلق بھی کہتے ہیں، جس کا بیان ہم تفصیلات سے پڑھ چکے ہیں، اس کے 12 ابواب ہم جان چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم ثلاثی مزید فیہ کی دوسری قسم یعنی ملحق بالرباعی کو شروع کریں گے۔ ملحق اس کو کہتے ہیں، اور رباعی مجرد سے ملحقہ ابواب کی تعداد کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہم اپنے ادارے مدرسہ.pk کا ایک کلپ آپ کو سنواتے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ علم الصیغہ کی عبارت پڑھیں گے۔ آپ اپنی اسکرین پہ چند جملے لکھ کے دیکھ رہے ہیں۔ پہلا جملہ ہے لست علیہم بمسیطر، اور دوسرا حوقل علی بعد الصلاة۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان پر زبردستی کرنے کے لیے مسلط نہیں کیا گیا، اور حوقل علی بعد الصلاة، علی نے نماز کے بعد لا حول پڑھا۔ ان جملوں کے اندر جو ہمارا محل استشہاد اور محل بحث ہے وہ مسیطر اور حوقل ہے۔ مسیطر کے اندر آپ غور کریں تو اس کے اندر اسم فاعل کی علامت یعنی میم کو نکال کر پیچھے ہمارے پاس بچنے والے حروف 4 ہیں، سین، یا، طا اور را۔ اب اس کے اندر 4 حرف ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ 4 حرف ہونے کی وجہ سے نہ ثلاثی مزید فیہ کا باب ہے نہ رباعی مجرد ہے۔ اس میں اصل حروف ہیں سین، طا اور را۔ یا اس کے اندر زائد ہے، لیکن اس زائد حرف کی وجہ سے اس کو ثلاثی مزید فیہ میں نہیں ڈالا گیا، اس لیے کہ ثلاثی مزید فیہ کا کوئی بھی ایسا باب نہیں ہے جس کے اندر آپ یا زائد لائیں فا کلمہ کے بعد۔ اسی طریقے سے حوقلہ کو دیکھیں، اس کے اندر 4 حرف ہیں، حا، واو، قاف، لام۔ اس کے اصل حروف حا، قاف، لام ہیں، جو 3 اس کے اصل حروف ہیں۔ واو اس کے اندر زائد ہے۔ اب اس زائد حرف کی وجہ سے نہ اس کو ثلاثی مزید فیہ میں ڈالا جاتا ہے، نہ ہی ہم اس کو رباعی مجرد کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر 4 حرف اصلی نہیں ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ افعال کے اندر اور صیغوں کے اندر ہونے والی زیادتی یا الفاظ یا حروف کا زائد آنا وہ ہمیشہ اس کو ثلاثی مزید فیہ کی طرف نہیں لے کر جاتا، بلکہ بعض اوقات وہ ملحق بھی کسی باب سے ہو جاتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ان افعال کو جن کو ہم نہ ثلاثی مزید فیہ میں ڈالتے ہیں نہ رباعی مجرد کے قبیل میں رکھتے ہیں، ان کو کیسے بنایا جاتا ہے، ان کی تعداد کتنی ہے اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں، آئیے وہ جانتے ہیں۔ محترم و عزیز طلباء کرام، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ عموماً ثلاثی مجرد یا رباعی مجرد میں کچھ حروف کی زیادتی کر کے اس کو مزید فیہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ ہر مجرد زیادتی حروف کے بعد اصطلاحاً مزید فیہ نہیں کہلاتا، بلکہ مجرد میں حروف کی زیادتی 2 اغراض کی پیش نظر کی جاتی ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہر زیادتی وہ باب کو ثلاثی مزید فیہ میں منتقل نہیں کرتی، نہ ہی رباعی مزید فیہ میں منتقل کرتی ہے، بلکہ 2 غرض کی وجہ سے ہم اس کے اندر زیادتی کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اغراض کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم اس کو کس کیٹیگری میں منتقل کرتے ہیں، اس کو جانتے ہیں۔ غرض معنوی یعنی حروف کو اس لیے زائد کیا جائے تاکہ جو معنی مجرد سے حاصل نہیں ہو رہے تھے وہ اس زیادتی کے بعد حاصل ہو جائیں۔ مثلا ذہابن کے معنی ہے جانا، لے جانا نہیں، مگر حمزہ افعال نے اس میں یہ دوسرے معنی پیدا کر دیے، یعنی اذهاب کا معنی لے جانا ہوگا۔ لہذا اس مقصد سے جس مجرد میں اضافہ کیا جائے اسے مجرد
اور اضافہ کے بعد حاصل ہونے والے فعل کو مزید فیہ کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے ثلاثی مزید فیہ کے 12 ابواب کی گردانیں آپ مطالعہ کر چکے ہیں، یعنی پہلے آپ ثلاثی مزید فیہ کے 12 ابواب پڑھ چکے ہیں۔ دوسری زیادتی وہ لفظی غرض کے لیے کی جاتی ہے، یعنی حروف کو اس لیے زائد کرنا کہ ثلاثی 3 حرف پر مبنی کلمہ رباعی مجرد یا رباعی مجرد رباعی مزید فیہ کے کسی باب کے وزن کے موافق ہو جائے اور معنی میں فرق نہ آئے، صرف حروف کے اندر الفاظ کے اندر فرق پیدا ہو جائے، معنی میں کسی قسم کا فرق نہ آئے، اس کا مقصد صرف توافق لفظی ہوتا ہے۔ لہذا اس مقصد سے جس فعل میں اضافہ کیا جائے اسے ملحق بھی، اور اضافہ کے بعد حاصل ہونے والے فعل کو ملحق کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ معنوی غرض سے جب آپ کوئی حرف زائد لائیں گے تو وہ ثلاثی مزید فیہ یا رباعی مزید فیہ میں منتقل ہو جائے گا، رباعی مجرد میں لائیں گے تو رباعی مزید فیہ میں منتقل ہو جائے گا، ثلاثی مجرد میں لائیں گے تو ثلاثی مزید فیہ میں منتقل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ معنی کی تبدیلی نہیں چاہتے اور معنی کی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی، صرف الفاظ کے اندر اور حروف کے اندر تبدیلی واقع ہو رہی ہے، تو اس توافق لفظی کی وجہ سے ہم اس کو ثلاثی کے اندر یعنی ثلاثی مجرد یا رباعی مجرد سے مزید فی کے اندر منتقل نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کو ملحق کہیں گے کہ یہ لفظاً اور حرفاً اس کا الحاق کیا گیا ہے، معنن کوئی فرق نہیں پڑا۔ آئیے اس ساری بحث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ملحق اور مزید فیہ میں فرق۔ مزید فیہ وہ کلمہ ہے جس میں کسی حرف کی زیادتی کی وجہ سے معنی میں تبدیلی آ گئی ہو، جیسے کرومہ بزرگ ہوا اور اکرمہ اس نے عزت کی، دونوں کے معنی مختلف ہیں۔ جبکہ ملحق وہ کلمہ ہے جس میں کسی حرف کی زیادتی کی وجہ سے معنی میں تبدیلی نہ آئی ہو، جیسے جلبہ سے جلببہ، دونوں کا معنی ہے چادر پہنانا۔ تو جب زیادتی کی وجہ سے معنی میں تبدیلی واقع ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ مزید فیہ کا باب بن گیا ہے، اور معنی کی تبدیلی واقع نہ ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ ملحق کے باب سے ہے، ملحق کی گروپ سے ہے۔ تو امید ہے آپ ملحق اور مزید فیہ کا جو فرق ہے وہ بھی سمجھ چکے ہوں گے، اور ملحق کی جو تعریف ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو آپ نے اس کلپ کے اندر تفصیل سے ملحق کو بھی جان لیا اور رباعی مجرد سے ملحقہ ابواب بھی آپ نے جان لیے۔ آئیے اب علم الصیغہ کی عبارت سے ملحق کا کچھ بیان پڑھتے ہیں۔ عبارت دیکھیے، وَهُوَ إِمَّا أَن يَكُونَ مُلْحَقًا بِالرُّبَاعِيِّ الْمُجَرَّدِ وَإِمَّا بِالْمَزِيدِ فِيهِ۔ ملحق کے جو ابواب ہیں جن کی تفصیلات آپ کلپ میں سن چکے ہیں، وہ کبھی رباعی مجرد سے منسلک ہوں گے اور کبھی مزید فی یعنی رباعی مزید فی کے ابواب سے منسلک ہوں گے، اس کے ظاہری وزن پر ہوں گے۔ فَلِلْأَوَّلِ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، جو پہلی قسم ہے یعنی ملحق بالرباعی المجرد، اس کے 7 ابواب ہیں، یعنی 7 اوزان آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے فَعْلَلَةٌ، زیادتہ تکرار اللام، اس کے اندر لام کلمہ کے تکرار کا اضافہ ہوا ہے۔ مثل الجلببۃ ای الباس الجلبابی، مثال دیکھیے الجلببۃ۔ اب یہاں پر اصلی حروف جیم لام با ہے، لیکن لام کلمہ کا تکرار آیا ہے، لام کلمہ میں اضافہ کیا گیا ہے، جس سے یہ ملحق بالرباعی المجرد ہو گیا ہے۔ اور جلببۃ کا مطلب ہے بڑی چادر اوڑھنا۔ اس کی گردان دیکھیے، تصریفہ جلبب یجلبب جلببۃ فہو مجلبب، وجلبب یجلبب جلببۃ فذاک مجلبب، الامر منہ جلبب والنہی عنہ لا تجلبب، والظرف منہ مجلبب مجلببان مجلببات۔ دوسرا رباعی مجرد سے ملحق ابواب ہے فعولۃ، زیادتہ واو بعد العین، اس کے اندر عین کلمہ کے بعد واو کا اضافہ ہوتا ہے۔ مثال دیکھیے السرولۃ، اب اس کے اندر جو اصلی حروف ہے وہ سین، را اور لام ہے۔ اب را یہ عین کلمہ ہے، اس کے بعد واو کا اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ صیغہ ملحق بالرباعی المجرد کے قبیل میں داخل ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے الباس السروالی، شلوار پہنانا۔ تصریفہ سرول یسرول سرولۃ فہو مسرول،
وسرول يسرول سرولة فذاك مسرول الأمر منه سرول والنهي عنه لا تسرول والظرف منه مسرول مسرولان مسرولات. یہ اس کی مکمل گردان تھی. تیسرا باب ہے فیعلتن. فیعلتن کے اندر زیادتہ یا بعد الفائی، فا کلمہ کے بعد یا کا اضافہ ہوا ہے. مثل السیطرۃ ای التسلط. سیطرۃ اس کے اندر اصل حروف ہیں صاد طارا. اب فا کلمہ صاد ہے، اس کے بعد یا کا اضافہ موجود ہے جس کی وجہ سے یہ ملحق بالرباعی المجرد ہو گیا. اس کا مطلب ہے مسلط ہونا. تصریفہ اس کی گردان سیطرہ یسیطر سیطرۃ فہو مسیطر الامر منہ سیطر والنہی عنہ لا تسیطر والظرف منہ مسیطر مسیطران مسیطرات. اگلا باب ہے فعیلتن. فعیلتن کے اندر زیادتہ یا بعد العین، عین کلمہ کے بعد یا کا اضافہ ہے. مثل الشریفۃ ای قطع الزوائد من الحقل، کھیتی سے زائد چیزوں کا کاٹنا. اس کے اصلی حروف ہیں شین را فا. اب را عین کلمہ ہے، اس کے بعد یا کا اضافہ موجود ہے. تصریف ہو اس کی گردان دیکھیے شریف یشریف شریفتن فہو مشریف وشریف یشریف. آگے مکمل گردان پہلے پڑھی گئی گردانوں کے نہج پہ آپ پڑھیں گے. پانچواں باب ہے فوعلتن. فوعلتن زیادتہ واو بعد الفائی، اس کے اندر فا کلمہ کے بعد واو کا اضافہ ہے. مثل الجوربۃ الجوربہ. اب آپ دیکھیے اس کے اصلی حروف ہیں جیم را با. جیم فا کلمہ ہے، اس کے بعد واو کا اضافہ موجود ہے اور اس کا مطلب ہے جرابے پہنانا. تصریف ہو اس کی گردان دیکھیے جوربہ یجورب جوربۃ فہو مجورب. آگے گردان جیسے ہم نے پچھلی گردانیں پڑھی ہیں اسی نہج پر ہی ہوگی. چھٹا باب ہے فعنلتن. فعنلتن اس کے اندر زیادتہ نون بعد العین، عین کلمہ کے بعد نون کی زیادتی اضافہ موجود ہے. مثل القلنسۃ. اب القلنسۃ کے اندر قاف لام سین یہ اصلی حروف ہیں. اللام عین کلمہ ہے، اس کے بعد نون کا اضافہ ہے اور اس کا مطلب ہے الباس القلنسوۃ، ٹوپی پہنانا. اس کی گردان دیکھیے قلنس یقلنس قلنسۃ فہو مقلنس وقلنس یقلنس قلنسۃ فذاک مقلنس. آگے گردان رباعی مجرد کی طرح ہی پڑھی جائے گی. آگے ساتواں اور آخری باب ہے فعلاتن. فعلاتن زیادتہ یا بعد اللام، اس کے اندر لام کلمہ کے بعد یا کا اضافہ ہوتا ہے. مثال دیکھیے قلساتن. قلساتن کے اندر اصلی حروف ہے قاف لام سین، اس کے بعد آخر میں جو الف ہے جو حقیقت میں یا ہے وہ زائد ہے، اس کا اضافہ کیا گیا ہے. الباس القلنسوۃ، ٹوپی پہنانا. اس کی گردان دیکھیے قلسا یقلسی قلسات فہو مقلسن وقلسی یقلسا قلسات فذاک مقلسن الامر منہ قلسی والنہی عنہ لا تقلسی والظرف منہ مقلسن. یہ تھے 7 ابواب جو کہ رباعی مجرد سے ملحق ہیں. ایک بار پھر سن لیجئے. پہلا باب ہے فعللتن، اس کے اندر لام کلمہ کے تکرار کا اضافہ ہے. فعولتن اس کے اندر عین کلمہ کے بعد واو کا اضافہ ہے. فیعلتن اس کے اندر فا کلمہ کے بعد یا کا اضافہ ہے. فعیلتن اس کے اندر عین کلمہ کے بعد یا کا اضافہ ہے. فوعلتن اس کے اندر فا کلمہ کے بعد واو کا اضافہ ہے. فعنلتن اس کے اندر عین کلمہ کے بعد نون کا اضافہ ہے. فعلاتن اس کے اندر لام کلمہ کے بعد یا کا اضافہ ہے. تو یہ تھے 7 ابواب. آخر کے اندر صاحب کتاب نے 7ویں باب سے متعلق ایک اعلال لکھا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. الاعلال قلصا اصلها قلسیا. قلصا جو ماضی کا صیغہ ہے، اس کی اصل جو صورت ہے وہ قلسیا ہے یعنی فعلل. ابدلت الیاء المتحرکة المفتوح ما قبلها بالالف وكذا قلسات اصله قلسیات. صیغہ کے اندر آخر میں موجودہ متحرکہ یا اس کو ہم نے تبدیل کیا ہے الف کے ساتھ اور اس یا متحرکہ سے قبل فتحہ پائی جا رہی ہے. وَكَذَا قَلْسَاتٌ اسی طریقے سے مصدر ہے کہ ہم نے قلسیاتن کو
یا متحرکہ ما قبل فتحہ ہے الف کے اندر تبدیل کیا. وَيُقَلْصَ المضارع المجہول اصلہ یقلسی، اسی طریقے سے مضارع مجہول کا صیغہ ہے کہ وہ یقلسی ہے. یا متحرکہ ما قبل فتحہ ہے تو ہم نے اس کو بھی الف میں تبدیل کیا. ومقلسن، اسی طریقے سے مقلسن ہے. ومقلسن اسم المفعول اصلہ مقلسی، اسی طریقے سے اسم مفعول کا جو صیغہ ہے وہ اصل میں مقلسی ہے. اب یہاں پر بھی یا متحرک ما قبل فتحہ ہے تو ہم نے اس کو الف کے اندر تبدیل کیا. قلبت الیاء الفا، یا کو الف میں تبدیل کیا. لتحرکها وانفتاح ما قبلها، چونکہ یا متحرک ہے اس سے ما قبل فتحہ ہے. وسقطت الالف في هذه الصيغة اجتماعا للساكنين بعد الالف والتنوين، یہاں اس صیغے کے اندر یعنی اس میں مفعول کے صیغے کے اندر ایک اور تبدیلی ہوئی ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ ہم نے اس الف کو بھی حذف کر دیا، ساقط کر دیا اس صیغے کے اندر. کیوں؟ اجتماع للساکنین بین الالف والتنوین، اس لیے کہ الف اور تنوین ان دونوں کے دو ساکن اکٹھے ہو گئے تھے، تو اس لیے ہم نے اس کو گرا دیا، ساقط کر دیا، حذف کر دیا. اس کی صورت یہ ہے کہ مقلسن، اب تنوین کو اصل میں نون ساکن سے پڑھا جاتا ہے، تو نون ساکن موجود ہے اور الف پہلے سے ساکن ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، تو دو ساکن جب اکٹھے ہوئے تو الف گر گیا، پہلا ساکن گر گیا تو صیغہ مقلسن ہو گیا، الف کا وجود ختم ہو گیا. وَيُقَلْسِي المضارع المعلوم اصلها یقلسی، اور یقلسی جو مضارع کا صیغہ ہے یہ بھی اصل میں یقلسیو ہے. ومقلسن، اور مقلسن جو اس میں فاعل کا صیغہ ہے وہ بھی اصل میں مقلسیون ہے. اب یہاں پر یا متحرک دونوں صیغوں میں ہے، یعنی مضارع معلوم کے صیغے میں بھی اور اس میں فاعل کے صیغے میں بھی، لیکن اس سے قبل فتحہ نہیں ہے، کسرہ ہے، زیر ہے. تو اس صورت میں کیا تبدیلی ہوگی؟ سکینت الیاء فی کلیہما، دونوں کے اندر ہم نے یا کو ساکن کر دیا. ثم فی الصیغۃ الاخیرۃ سقطت الیاء ایضا، اور جو دوسرا صیغہ ہے یعنی اس میں فاعل کا صیغہ، وہاں پر ہم نے یا کو بھی ساقط کیا. وجہ وہی ہے جو اس میں مفعول کے اندر لاجتماع الساکنین بین الیاء والتنوین، وجہ اس کی یہ ہے کہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے تھے، یا ساکن اور تنوین ساکن، اس وجہ سے ہم نے پہلے کو ساقط کر دیا اور تنوین کو باقی رکھا. تو اس سبق کے اندر ہم نے ملحق کو جانا اور رباعی مجرد سے ملحقہ 7 ابواب کو جانا، اور آخری باب فعلات کے اندر جو اعلال تھا یا کی وجہ سے، اس اعلال کو بھی ہم جان چکے ہیں. ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم مشق حل کریں گے. اللہ تعالی ہمارے لیے اسباق کا سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.